علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کو، سوانے کو، ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے۔ ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت، بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما هذه الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ حضرت، حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر۔ حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے، کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے، اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری، پر حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری،
सफर एक तकलीफ वाली चीज है, पर हजरत इब्राहिम ने वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जान बड़ी अजीज होती है। असल में ना, जब इंसान जद्दोजहद करता है ना दीन के लिए, तो उसके रास्ते में बड़ी चीजें आती हैं। कभी औलाद, कभी घर, कभी बाहर, कभी हुकूमतें, कभी सियासतें, कभी चुदराहटें, उसके रास्ते में बड़ा कुछ आता है और उसे हर चीज को फेस करना पड़ता है। घर के अंदर भी जंग होती है और घर के बाहर भी लड़ाई होती है। ये आसान है ही नहीं। हम तो खैर हथियार छोड़ के फेंकने वाले लोग हैं, हम भोले भाले लोग हैं। हम कहते हैं मैंने तो कहा था मेहंदी ना करो, पर बेटे नहीं माने, भोले जी हुए। इसी तरह हालांकि अगर वो बेटा कहे ना कि अब्बा जी लाओ जिंदगी में सारा कुछ मेरे नाम करो, तो फिर हम भोले नहीं होते, और उस वक्त हम तेज होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हाथ काट के दे दूं। उस वक्त नहीं, दीन के मामले में भोले होते हैं। बेटा बाद मजहब के पास जा रहा है तो उस वक्त हम भोले भाले हैं, कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पसंद की शादी करे, हमें क्रॉस करके, फिर साथ ही हम तेज हो जाते हैं। और अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर सारा दिन गुजर जाता है बंदे का, सारा टाइम कपड़े बनाने च, जुतियां खरीदने च, घड़ी लेने में, महंगा मोबाइल कहाँ से मिलेगा, वो डिजाइन बदल गया। बड़े बड़े सियाने बंदे कई कई घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं। उन्होंने शीशे से झूठ बोलना नहीं, उससे वही दसना जो है। ये उसको जोर लगा रहा है कि थोड़ा झूठ बोल, मेरी मर्जी के मुताबिक कह, मैं बड़ा सोना लग रहा हूँ। टाइम ज़ाया होता है। कोई इनकलाबी काम नहीं कर पाते। जो लोग काम करने वाले थे, नजरियाती थे। आप हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं क्या तुमने समझा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, और क्या समझते हो तुमने लौटकर हमारी तरफ आना नहीं। एक लम्हा भी जिंदगी में इंसान को जाया नहीं करना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। सिवाय बदअकीदा और बद मजहब के आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर, तो जिंदगी नजरियाती हो, कुछ करने का। हजरत उमर के जमाने में ना बड़ी वुसअत आ गई थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब माले गनीमत लेके बहरीन से वापस आए थे, तो वो इतना बड़ा ढेर था मस्जिद नबवी शरीफ में कि जो ऊंचे कद वाले लोग थे ना, बड़े कद वाले, वो भी उस माल के पीछे छुप रहे थे। इतना माल का ढेर आया, वुसअत आ गई। अब अल्लाह ताला नेमत दे तो हदीस भी मौजूद है कि उसका असर देखना रब पसंद करता है। तो वुसअत आ गई। अब ना कुछ चीज़ें ज़हन में लोगों के आ जाती हैं। वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल, नई नस्ल मशवरे भी ज़्यादा देती है। तो सहाबा ने भी इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि यार अल्लाह ने वुसअत भी दे दी है, 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को माले गनीमत में मिलने लगे। पर उमर का कुर्ता वही पुराना पेबंद लगे हुए। अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो लिबास बदलने में हरज क्या है। बच्चे मशवरे देते हैं ना जी। तो मैं एक दिन अपने इलाके में ही एक शादी पे जा रहा था, तो मेरे बड़े प्यार वाले हैं वो संगी, उनका बेटा भी साथ था, तो मेरे आगे आगे वो चल रहे थे। वो भी मदऊ थे शादी में। तो पुत्र अपने वाला साहब से बात कर रहा था, कह रहा था अब्बा जी उथे ना जाके उन्हें मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बेइज्जती होती बंदे की, ये आप छोड़ दे काम। तो मैं थोड़ा सा पीछे था, मैंने उसको बेटे को जाकर मैंने कहा यार तू असल में लेट आया, जल्दी आ जाता तो ना सियाना होना सी सारे ने, इसलिए थोड़े नादान रह गए कि आप देर से आए। बच्चे मशवरे देते हैं, माहौल होता है, बताया जाता है हालात बदल गए जी, अब तो ये हो गया जी, अब तो वो करना पड़ेगा। मिजाज होता है, सारा कुछ तब्दील होना चाहिए, दौर के साथ बदलना चाहिए, लेकिन नजरियात तो नहीं ना बदल जाने चाहिए। अकायद में तो फर्क नहीं ना आ जाना चाहिए। हजरत फारूक आजम से अर्ज करनी है कि जनाब कुर्ता तो नया ले ले, वुसअत भी अल्लाह ने दिया, वही फटा पुराना, इतने पेबंद लगे हुए। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर मीटिंग हो गई, कहना है जी, कहना है जी,
جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا۔ وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ۔ کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے۔ حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا، جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو دا گزارا ٹھیک ہے نا۔ تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لی سوئے ہیں اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے۔ کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے۔ تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول۔ حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہو خدمت امت میں۔ اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے، اماں جی کوئی حکم؟ یہ حضور کا کاشانہ نور ہے نا، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے نا، کوئی حکم؟ سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین، صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں جی حکم ہو گیا، شام کو ہی آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک۔ عمر کیجئے۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، ہائے 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 ہائے، میرا یہی انداز تھا، اسی طرح یہ ابو بکر صدیق بلا لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے، اسی طرح ہی دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اماں جی حکم ہو گیا، کرتا شام ہی آ جائے گا، لیکن نظریاتی بندہ ہو، اگر موقع مل جائے قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئیں، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہجکی کی آئی، وہ روئی اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے، کیا بات! آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے، آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے،
نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، نظریاتی تھے، فکری تھے. یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں پکاتی رہی ہے نا، اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل گئی. اللہ اکبر. اس کے پاس تھوڑا سا نا جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں، وہاں جب اب تھوڑی سی 2-4 ایڑے ترچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ جی دلیل ہی نہیں مل رہی. نظریاتی زندگی گزارے. اتنا آپ مہربانی کریں جی، مہربانی کریں. میرے بڑے نے جی ہونا آیا جی، بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نظریاتی زندگی گزارے. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی. کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دشواری ہے. یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں. حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگ کو دعا کرنا. کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں. کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستوؤں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے وہ بھگایا، لوگوں کو پکا دیا. نظریاتی زندگی. اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے. میں یہ مائک آپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے. جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ کہاں گھوم آتے ہیں تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں، اور جو ایک کریں زندگی میں لیکن ذرا سونا کر کے کریں. کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو. نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور چلو کچھ کرتی تو تھی نہ یار. اور دیکھو سعادت جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان کہ حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے، مولوی نواں لے آؤ، مشورہ زیادہ دیتا ہے، اس کو چینج کرو.
اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت، لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا، حضرت بابا فرید صاحب سے جب کوئی بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے، تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ سکون عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائک میں نہ بولے نہیں، سنے بات، مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا، اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھنا کچھ کر۔ وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ، اب وہاں کھڈا ہے، سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے، جو بندہ بھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے، تبصرہ جو سارے کرتے ایک کئی تھے ایک دا بڑا، دو بندے درکار ہیں، راستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے۔ تبصرہ کرو صبح و شام جتنا ممکن ہے، تبصرے کرو، ڈیوٹی یہی ہے ہماری۔ وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا، کوئی نظریہ تو، صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، خاتون جھاڑو لیتی، حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، بیمار ہو گئی، قربان جائے، حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، رات کو انتقال ہو گیا، ٹھنڈ کا موسم تھا، حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے، تو وہ تشریف لائے، پر آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے؟ اس بوڑھی کے جنازے کی کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو تھی نا، خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ دے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ ہائے ہائے، بے شک تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، سبحان اللہ۔ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا، کوئی ڈیوٹی تو ہے نا۔ پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں، دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا، بھئی آپ اپنا کام کریں، کچھ زندگی میں کر گزرے، کوئی ڈیوٹی کریں۔ اگر زندگی نظریاتی ہوگی، دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے، پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا۔ سریا، وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے، پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ، پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا، پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں۔ جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی۔ حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے۔ ہمارے ہاں جہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی غلط ہو گیا، تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر دو صحیح، نہ صرف تبصرے۔ حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی کہ جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا، تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کی رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے، یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے تے پریا تے اس کا جانی ہے نا جس کا توڑ چڑھے۔ فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا۔
باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے. بڑی تکلیف میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کے یا جنت چاہیے، ساڑا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، اس فون نہیں دینا یہی جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہو عورت ہو تکلیف محسوس کرتی ہے. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے نظریہ. ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں. جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پھر نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں. دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے. تو میں کہا کرتا ہوں کتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں. پر آپ فرمان پڑھے حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا ہے. سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا. یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا. یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری. یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں بعد، ورنہ ڈھیر سارے صوفیہ ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے. ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ڈیوٹی کرے، کوئی کام کرے، کچھ اپنے ذمے لے.